Welcome to all dear student. My name is मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम क्लास नाइन्थ यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को ये मैं बता दूं कि हमारे पास ये जो यूनिट नंबर 8 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। यानी कि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का नेम देखें, हमारे पास लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस। एक मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप लोगों ने ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं, ठीक है। और ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। यानी कि अगर आप लोगों ने पहले कभी भी ग्राफ ड्रा करने नहीं आते या ग्राफ कैसे बनाने हैं तो वो मैं कंप्लीट इस लेक्चर में आज मैंने बताना है। लेक्चर आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक तो हमारे पास स्केल की ज़रूरत होगी और उसके साथ साथ पेंसिल की, रेज़र की, और सबसे बढ़ के हमें एक ग्राफ पेपर की भी ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, ये आप लोगों को मार्केट से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके इस एंड पे यहाँ पे एक पेज है जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ इस लेक्चर में बताऊँगा। और यहाँ पे ये ग्राफ पेपर में मैंने कुछ ग्राफ या ये क्या चीज़ें ड्रा की हुई हैं आपके माइंड में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें मैं तफसील के साथ अभी अभी आप लोगों को इसी लेक्चर में मैंने बताना है। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, इसको बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आपने इस वीडियो की स्किप नहीं करनी। अगर आप लोगों ने स्किप कर दी तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। चलें अब आगाज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो चैप्टर का जो नेम है हमारे पास वो है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लीनियर क्या होते हैं। लीनियर के बारे में आपको बता दूं, लीनियर किसे कहते हैं, ठीक है। लीनियर का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखिए लीनियर हमारे पास, लेट्स सपोज मेरे पास ये लिखा हुआ है 4, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ x लगा देता हूँ तो ये बन गया 4x। आगे मैं लिख दूँ प्लस 5y इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं 10 लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास जो एक इक्वेशन या मसावात आई है इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, या हम इसे अगर उर्दू में देखें तो हम इसे यक दर्जी मसावात भी कहते हैं। अच्छा, वो क्यों कहते हैं, यानी कि इसको लीनियर इक्वेशन कहते क्यों है, हमारे पास ये जो वेरिएबल x और y यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं ना, इनकी पावर 1 है। यानी कि अगर मैं लिख दूँ x की पावर 2 और प्लस 5y² तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या डिग्री, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, इधर भी 2 है, और इधर वेरिएबल की पावर 1 है, यानी x की पावर 1। जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो जो इक्वेशन या मसावात होगी उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। यानी कि इस चैप्टर में हमारे पास जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कौन सी इक्वेशन पे बनाएंगे, वो लीनियर इक्वेशन पे बनाएंगे। यानी कि वो हमें दे सकते हैं 4x, इस पे ग्राफ बनाए। वो हमें कह सकता है 10y, इस पे ग्राफ बनाए। वो हमें कह सकते हैं 4x प्लस 6, इस पे आप एक ग्राफ बना के दिखाएं। तो ये तमाम इक्वेशंस, ये वाली, ये सारी इक्वेशंस कौन सी हैं, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो इक्वेशंस दी जाएंगी, जो मसावात दी जाएंगी वो कौन सी होंगी, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड होंगी। इस वजह से हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे
वो भी क्या बनेंगे, लीनियर ग्राफ बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कार्टेशियन प्लेन एंड लीनियर ग्राफ्स। लीनियर ग्राफ के बारे में मैंने तो आपको बता दिया कि लीनियर इक्वेशन होंगी, उस पे जो ग्राफ बनेंगे उसको लीनियर ग्राफ बोलेंगे। और उसके बाद हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या है ये अभी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्लेन पढ़ने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक इसी टॉपिक का सब टॉपिक गिवन है, वो कहते हैं कि एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास और उनका ऑर्डर पेयर क्या होता है। देखिए हमारे पास वो कहता है कि एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स एंड वाई इज अ पेयर। और वो पेयर किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। यानी कि देखिए हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स और वाई। ये जो चीज हमें मिली है ना, ये एक ऑर्डर पेयर है। यानी कि पेयर से मुराद दो नंबर है, यानी कि एक एक्स है दूसरा वाई है। और ऑर्डर से मुराद हम लेंगे कि ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए, यानी कि पहले हमारे पास एक्स आएगा उसके बाद वाई आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर पेयर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स एंड सेकेंड एलिमेंट इज वाई। वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह पे अगर लिखा हो ना एक्स वाई, और कोई कोई एक स्टूडेंट यूं लिख दे, वो बोले सर मैंने यूं लिख दिया, वाई को पहले लिख दिया एक्स को बाद में, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। वो कैसे देखें, लेट सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास जो एक्स की वैल्यू वो 4 है, वाई की वैल्यू 6 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे यूं लिख दूं, पहले 6 लिख दूं फिर 4 लिख दूं, अब यहाँ से ये पता लगा कि ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी, और ये किसकी हो जाएगी, वाई की हो जाएगी। यानी कि इसमें हमारे पास एक्स किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और इसमें वाई किसके इक्वल है, 4 के। और यहाँ पे एक्स किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और वाई किसके इक्वल है, 6 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। इसी तरह हमारे पास वाई एक्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब मैं जब बात करूंगा ना, ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर गिवन है, एक ऑर्डर पेयर गिवन है, उर्दू में इसे मरतब जोड़ा कहते हैं। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट अगर लेक्चर देख रहे हैं तो वो उसको क्या बोलेंगे, मरतब जोड़ा। ठीक है, जोड़े से मुराद यहाँ पे दो एलिमेंट्स होंगे, मरतब यानी कि खास तरतीब में। अच्छा आगे चलते हैं। आगे वो कहता है कि हमारे पास ये चीज़, वो एक एग्जांपल दे रहा है, 2 3 3 2 आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर। इसी तरह वो कहता है कि अगर हमारे पास यूं आ जाए, यानी कि एक ऑर्डर पेयर गिवन है एक्स वाई और दरमियान में इक्वल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एम एन। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है, x हमारा किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा, और y किसके इक्वल होगा, n के। या सम टाइम यू भी आ जाती है हमारे पास, लेट सपोज x और y, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर में हमारे पास कुछ वैल्यूज लिख देते हैं 4 और -9। माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट x है तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि x इक्वल टू 4। यानी दो ऑर्डर पेयर के दरमियान में अगर हमारे पास इक्वल का साइन आ जाए तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, यानी x एलिमेंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, और जो y मेरे पास है उसकी वैल्यू -9 हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, वो कहते हैं कि कार्टेशियन प्लेन एस्टेब्लिश 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर आर क्रॉस आर। यानी कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, यानी कि ये 10th क्लास में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, अभी इसको मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ से मैं आप लोगों को ऑर्डर कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझा दूंगा कौन सी चीज़ है। एट द पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। अच्छा यहाँ पे देखिए, इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रा, द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कहता है कि इन प्लेन, किसी भी प्लेन में आपने क्या करना है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आर ड्रा, यानी कि आपने दो स्ट्रेट लाइंस ड्रा करनी है और वो एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब वो कहते हैं कि दीज लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन लाइंस को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। द पॉइंट ओ वेयर टू लाइंस मेट इज कॉल्ड ओरिजिन। वो कहते हैं कि जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में मेट करेंगी, मिलेंगी,
اس کو ہم کیا کریں گے، بولیں گے اوریجن بولیں گے. دس پلین از دا کوآرڈینیٹ پلین، اور اس پلین کو ہم کیا بولیں گے، کوآرڈینیٹ بولیں گے. یہ اس کا ایک اور نام ہے کارٹیسین پلین. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب. دیکھیں ہمارے پاس سپوز کریں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک پلین گیون ہے، یہ ایک پلین ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس پلین پہ کوئی سی دو لائنز آپ نے ڈرا کرنی ہے. لیٹ سپوز میں ایک لائن ڈرا کر لیتا ہوں اس طرح، یہ ایک لائن ڈرا کر لی. اب اس لائن کے اوپر آپ نے ایک اور لائن ڈرا کر دیں، تو اس کے اوپر میں نے ایک اور لائن ڈرا کر دی. اب دیکھیں یہ لائن اور یہ لائن آپس میں کیا ہے، پرپینڈیکولر ہے. یہ دیکھیں یہ بھی پرپینڈیکولر ہے، ادھر بھی پرپینڈیکولر ہے. یہ لائنز آپس میں کیا ہے، پرپینڈیکولر. اب ایک لائن ہمارے پاس یہ لائن ہے، یعنی کہ یہ والی لائن، ہم اس کو بولیں گے یہ ہمارے پاس جو لائن ہے نا، یہ ایکس ایکسس کے الونگ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ والی جو لائن ہے اس کو وائی ایکسس کے الونگ بول دیں گے. پہلے یہ لائن تھی، اب یہ دونوں لائن ایک دوسرے پہ کیا ہیں، میوچلی پرپینڈیکولر ہیں. تو انہوں نے کیا بنا دیا ہمارے پاس، اب یہ جو چیز ملی ہے نا ہمارے پاس، اب ان دونوں لائنز کو ہم بولیں گے ایکسیز. یہ والی جو لائن ہوگی اس کو ہم بولیں گے ایکس ایکسیز. کیا بولیں گے، ایکس ایکسیز. اور اسی طرح یہ والی جو لائن ہے اس کو ہم بولیں گے وائی ایکسیز کی لائن. اچھا ہمارے پاس جہاں پہ یہ ملتی ہیں اس کو بولتے ہیں اوریجن. اب اس پوائنٹ پہ ملی ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے، اوریجن بولیں گے. یہ ہمارے پاس اوریجن ہے. اب اوریجن سے جو رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس اس لائن کا پارٹ ہے نا، یہ وہ پوزیٹیو ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ جو ویلیوز آئیں گی نا وہ +1 +2 اس طرح. اور رائٹس کے اس سائڈ پہ یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو او ہے رائٹ سائڈ پہ پوزیٹیو تھی. ہمارے پاس یہ جو اوریجن ہے، اوریجن کو ہم او سے ڈینوٹ کریں گے. اب اوریجن کے لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا آئیں گی، مائنس میں ویلیوز آئیں گی. تو یہ والا جو اینڈ تھا اس کو ہم پوزیٹیو ایکس ایکسس کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اس کو ہم بول دیتے ہیں مائنس یا نیگیٹو ایکس ایکسس. اسی طرح یہ اوپر والا جو پورشن ہے ہمارے پاس، یہ اس کو ہم بولتے ہیں پوزیٹیو وائی ایکسس. اور نیچے والا جو پورشن ہے ہمارے پاس اس کو ہم کیا بولتے ہیں، مائنس والا پورشن ہے، یعنی کہ یہ ہمارے پاس نیگیٹو وائی ایکسس ہے. امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. کرنا کیا ہے، آپ نے دو لائنز لینی ہے، یعنی کہ آپ نے کیا کیا، یہ دو لائنز آپ نے ڈرا کر دی. یعنی کہ ایک لائن میں نے یوں لے لی، ایک اس کے اوپر ڈرا کر دی. اب یہ جو میرے پاس ایک پلین ملا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارٹیسین پلین. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، کارٹیسین پلین. اور اس کا ایک اور نام ہے کوآرڈینیٹ پلین بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کوآرڈینیٹ پلین بھی کہتے ہیں. کارٹیسین پلین بھی ہے، کوآرڈینیٹ پلین بھی ہے. اب اس پلین میں ہمارے پاس یہ جو لائن جس پوائنٹ پہ ملی ہیں اس کو کہتے ہیں اوریجن. یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہے اور یہ وائی ایکسس ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں، ہمارے پاس یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف اوریجن اینڈ کوآرڈینیٹ ایکسس. تو وہ کہتے ہیں کہ دا ہوريزونٹل لائن ایکس او ایکس ڈیش is called x axis and the vertical line y o y dash is called y axis. The point o where the x axis and the y axis met is called origin and it is denoted by o. اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہے، ایک آرڈر پیئر میں گیون ہے، یعنی کہ x کی ویلیو بھی 0 ہے، y کی ویلیو بھی کیا ہے، 0 ہے. تو یہ ایک آرڈر پیئر میں گیون ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اوریجن کہتے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک یہ لائن تھی، ایک یہ لائن ہے، یہ آپس میں کیا ہے، پرپینڈیکولر ہیں. تو اس پوائنٹ کو یعنی کہ یہ والا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے یہ والا، اس کو ہم کہتے ہیں اوریجن. اور اس کی ویلیو کیا ہے، او. اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ گیا، 0 0 آ گیا. یعنی کہ یہاں پہ ایکس کی ویلیو بھی 0 ہے اور وائی کی ویلیو بھی کیا ہے، 0، ایک آرڈر پیئر میں. اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ والی جو لائن ہے ورٹیکلی،
इस लाइन को, ठीक है, एक ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला, वो कहते हैं द हॉरिजेंटल लाइन, कौन सी लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि ये वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। और ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो लाइन है ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। और ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस की लाइन है, ये पॉजिटिव की है और ये नेगेटिव वाला पोर्शन है। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास, इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस का है और नीचे वाला जो पोर्शन है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस का। आगे देखते हैं, आगे वो यहाँ पे कहता है कि वी हैव नोटेड दैट ईच पॉइंट इन द प्लेन आइदर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन और इन एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन, नेमली एक्स ओ वाई एक्स, वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ओ एक्स रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी वो कहते हैं कि हमारे पास अगर हम इस प्लेन में देखें ना, तो इस प्लेन में जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन होंगे, यानी कोई से दो नंबर्स जो ऑर्डर पेयर गिवन होंगे वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। यानी कि ये जब हमने ये प्लेन बना लिया ना, इस प्लेन में ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड, थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ आ जाता है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इस प्लेन में हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है, हमारे पास x की वैल्यू भी क्या होती है, x ग्रेटर देन जीरो, और y भी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर आप इस जगह पे हाथ रख लें, ठीक है, इस सारी चीज को देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन ये किसका है, एक्स एक्सिस का है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है। यानी कि इसका अगर हम देखें तो यहाँ इस साइड भी इसका शेड जा रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो आएगी, जीरो से ग्रेटर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, वाई एक्सिस की है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन होता है, ठीक है, कौन सा ऑर्डर पेयर, एक्स और वाई का, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास अगर मैं ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई को लिखूं तो इन दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। यानी कि 4 और 6 ये वैल्यूज क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब मेरे पास ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में देखें ये वो जो वाई वाला पोर्शन है ये तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस का है ये क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, जीरो से लेस आएगी, और वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो से ग्रेटर आएगी। यानी कि इसमें मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस, यानी कि जो ऑर्डर पेयर होगा माइनस में होगा, और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी यहाँ पे हमारे पास ये हो सकता है -4 और वाई की वैल्यू क्या आ जाए, 6 आ जाए। अब यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि एक्स लेस देन जीरो, वाई भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो -x -y का बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर x की वैल्यू है वो भी माइनस में आएगी और y की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट क्वाड्रेंट बचा हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखें तो हमारे पास x, यानी कि ये ऊपर वाला पोर्शन ये वाला x का है, इसका मतलब x क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है। ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, y का है, तो y क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब y क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y क्या होगा, नेगेटिव होगा। x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी।
आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन में ना क्या बोलेगा, वो बोलेगा लेट्स सपोज, वो यूं बोल देते हैं, वो कहेगा भाई 4 और 6 ये बताएं कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में। देखो ना, ये फर्स्ट में लाई करते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये आपने बताना होगा। तो यहाँ पे देखें, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कहाँ पे होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अच्छा, वो अगर दे देता है 4 - 6, यानी x पॉजिटिव हो, y क्या हो, नेगेटिव हो, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों नेगेटिव है, और यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर अगर आ जाए -4 -9, ये कहाँ पे है, ये आपको मालूम है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और अगर वो हमारे पास यूं दे दे, यानी -2, ठीक है, और 3 दे दे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे हम करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, जिसमें मैंने ये शो किया हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर पेयर भी लिख दिया, यानी 2 और 3 दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव, यानी कि एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे -2 + 3 लिख दिया मैंने। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, यानी दोनों ऑर्डर पेयर में दोनों की वैल्यूज हमारे पास बोथ जो हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो -2 - 3, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे 2 और -3 आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जब हम आगे ग्राफ ड्रा करेंगे ना, तो ग्राफ ड्रा करने से पहले एक टॉपिक आप लोगों ने समझना है। वो टॉपिक हमारे पास है लाइन सेगमेंट। इसकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन एल सेपरेटेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ एल। एल हमारे पास यहाँ पे कोई एक लाइन हो सकती है। इज सेड टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट ऑफ एल। इट इज डिनोटेड बाय पी क्यू। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रा कर ली। क्या ड्रा की है, एक लाइन। देखिए, मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, सपोज करें ये लाइन है। इस लाइन पे ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। यहाँ पे ये दो पॉइंट है। अब वो कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का कोई भी पार्ट सेपरेटेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि एक लाइन था। अब लाइन का ये वाला पार्ट, यानी कि एक P से लेके Q तक, यानी कि ये वाला इतना सा पोर्शन, ये जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी ये P और Q, ये मैंने पोर्शन लिख दिया। सेपरेटेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q ऑफ लाइन L इज सेड टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट। यानी कि वो कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या, एक लाइन सेगमेंट है। यानी कि ये एक पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। अब जिससे मिलाया, तो ये जो लाइन है ना, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब ये पी क्यू है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P और ये Q, इसके ऊपर यूं लगा दूंगा लाइन। लाइन, ये लाइन का सिंबल है, ये लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट हम आगे जब थ्योरम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 12 में या वैसे भी, तो वहां पे बाज दफा वर्ड आता है ड्रा लाइन सेगमेंट, ड्रा लाइन सेगमेंट। अगर आपको कोई कह दे कि भाई आपने लाइन सेगमेंट ए पी ड्रा करो, यानी ए पी एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो, तो आप क्या करो, इस तरह लाइन लगाओ, यहाँ पे इसको ए का नाम दे दो और इसको पी का नाम दे दो। तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, आगे देखें, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में, स्क्रीन पे यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है, और ग्राफ पेपर पे मैंने यहाँ पे ना ये कौन सी चीज़ ड्रा की हुई है, अभी मैंने आपको बताया था, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या बना देते हैं, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा किए हुए हैं। अब ये ड्रा कैसे करने हैं, जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, लीनियर ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें ये कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। अच्छा सर, कार्टेशियन प्लेन हम कैसे बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, हमें तो नहीं आता। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये कैसे बनाना है।
यहाँ पे भी मैंने ये बनाया हुआ है, ये अभी मैं ना आप लोगों को डिटेल के साथ बता देता हूँ। अच्छा, अच्छे से समझ लेना है, गौर से देखें। तो हमारे पास ये ग्राफ पेपर गिवन है। अब ग्राफ पेपर में यहाँ पे देखें, जो बॉक्स गिवन है, यानी कि एक ये पूरा एक बॉक्स है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस रो में कितने बॉक्स गिवन है, 7। और अगर इस तरह कॉलम वाइज देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह हमारे पास 9 गिवन है। अच्छा, अब ये जो पूरा एक बॉक्स गिवन है हमारे पास, ये वाला, अब इस बॉक्स में ये छोटे छोटे 10 बॉक्स गिवन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे एक बॉक्स में टोटल कितने छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस गिवन है हमारे पास, वो 10 है। अच्छा सर, अब वो बनाना कैसे है ये तो बताएं। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा था। अब आपने क्या करना है, जब भी ग्राफ पेपर पे आपने कार्टेशियन प्लेन बनाना है, तो आपने क्या करना है, सेंटर से देखें, आपने क्या करना है, ये कितने हैं, 1 2 2 बॉक्सेस आपने लेफ्ट साइड पे रख लेने हैं, 2 बॉक्सेस राइट साइड पे। ठीक है, इसी तरह आपने देखिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसको ना थोड़ा सा यू टर्न ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, अब मैं एक्स एक्सिस के लिए, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए बना रहा हूँ। तो 4 बॉक्सेस लेने हैं, देखें ये देखो, ये 1, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 1, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक ये 3, और यहाँ से यहाँ तक ये 4। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, ये कितने आगे, 4 बॉक्सेस पे मैंने एक लाइन ड्रा किया। ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास क्या होंगे, एक्स एक्सिस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने साथ में ये एरो भी लगा देना है, ये क्या आ गई, एक्स एक्सिस के आगे। अब मैंने यहाँ पे अगर 4 की बनाई है ना, तो ऊपर भी मैंने क्या करनी है, 4 की, यानी कि इस लाइन के ऊपर 2 बॉक्सेस और इस लाइन के नीचे 2 बॉक्सेस। तो मैंने अब इसके सेंटर में से देखें, 1 2, लेफ्ट साइड पे भी 2, राइट साइड पे भी 2 बॉक्सेस। तो ये मेरे पास इसका सेंटर है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँगा, ये मेरे पास एक लाइन आ गई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये देखें, मैंने ये ड्रा कर दी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 बॉक्स है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, अभी ये जो चीज़ मुझे मिली है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये क्या ड्रा किया मैंने, एक कार्टेशियन प्लेन जो यहाँ पे मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन आ गया। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन में यहाँ जहाँ पे ये पॉइंट आपस में मिलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो मैंने इसको ओ का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्केल ड्रा करूँगा। स्केल कैसे ड्रा करते हैं, देखें, जैसे कि यहाँ पे ये स्केल, एक स्केल है ना, और इसके ऊपर ये पॉइंट्स ड्रा किए हुए हैं। इसी तरह मैंने क्या करना है, ये एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग में स्केल ड्रा करूंगा या नंबरिंग इसको दे दूंगा। तो आपने क्या करना है, 3 बॉक्सेस का डिफरेंस रखना है, यानी टोटल तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 बॉक्सेस है स्मॉल। आपने हर 3 बॉक्स के बाद 1 लिख देना है, यानी कि 1 2 3, ये 3 है, एक लाइन लगा दो। 1 2 3, तो ये एक लाइन लगा दो। 1 2 3, यहाँ पे भी एक लाइन लगा दो। आपकी मर्जी है 3 के बाद रखें, आपकी मर्जी है 4 के बाद। लेकिन जब आपने एक सीक्वेंस के साथ, अगर मैं यहाँ पे 3 के बाद एक लाइन लगा रहा हूँ ना, तो आपने भी फिर 3 के बाद लगानी है। यानी अगर आप यहाँ पे 4 के बाद लगा रहे हैं, ये नहीं करना कि आगे 5 के बाद लगा दो, फिर 6 के बाद, 3 के बाद या 1 के बाद, ऐसे नहीं करना। एक तरतीब के साथ आपने चलना है। यानी अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स लिए तो उसके बाद एक लाइन लगाई है, फिर आपने 1 2 3 फिर लाइन लगा दो, 1 2 3 फिर लाइन लगा दो, 1 2 3, और यहाँ पे भी एक लाइन लगा दो, 1 2 3, ये भी एक लाइन लगा दी, 1 2 3, ये भी एक लाइन लगा दी। अब ये लाइनें लगाई क्यों है सर, देखें, ये पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, 0, 0 के बाद क्या आता है, 1, 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3,
4 اس کو 5 یہ 6. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ نے لیفٹ سائڈ پہ بھی 1 2 3 یہ 1 1 2 3 1 2 3 پھر لائن لگا دو 1 2 3 لائن لگا دو 1 2 3 لائن لگا دو 1 2 3 لائن لگا دو. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جو پوائنٹ آئے گا اس کو میں -1 کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوتے ہیں یہ تو ہے ہمارے پاس کون سا ایکس ایکسیز ہے. آپ نے ایکس ایکسیز لکھ دیں اور یہ بھی میرے پاس کیا ہے ایکس ایکسیز ہے تو اس کو بھی ایکس ایکسیز لکھ دو آپ. یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے کہ آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اس کو آپ نمبرنگ دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو پینسل سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں پوائنٹر سے بھی لیکن آپ نے پینسل سے لکھنا ہے کیونکہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریز کر لینا. تو میں اس کو یہاں پہ -2 کا نام دے رہا ہوں اور اس کو -3 کا. یہ میرے پاس -4 -5 -6. اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 1 2 3 ایک لائن یہاں پہ لگا دو 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 یوں کاؤنٹ کر کے لائنز لگاتے رہیں بعد میں اس کو نمبرنگ دے دیں 1 2 3 1 2 3. اگر تو یہ دیکھیں 1 2 3 یہاں پہ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 پھر یہاں پہ. اب ان کو نمبرنگ دے دیں. یہ میرے پاس کیا آ جائے گا 1 یہ 2 3 4 5 6. اچھا یہاں پہ بھی 6 ہے ادھر بھی 6 ہے. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا -1 -2 -3 -4 -5 -6. تو یہ اس طرح کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کارٹیسین پلین یا کوآرڈینیٹ ایکسیز آپ نے ڈرا کرنے ہیں. کوآرڈینیٹ پلین تو یہ میں نے تمام پلین یہاں پہ ڈرا کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی. اب میں کیا کروں گا اب اسی پلین کے اوپر میں نے کیا کرنے ہیں یہ جو ہم نے کارٹیسین پلین ڈرا کیا ہے اب ہم گراف بنائیں گے. کیا کریں گے گراف ڈرا کریں گے. ہمیں وہ بولے گا کہ آپ کچھ پوائنٹس ہمیں دیے جائیں گے آرڈر پیئر دیے جائیں گے ان پہ ہم نے کیا کرنا ہوگا اس گراف پیپر پہ. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کو ہم نے ڈرا کرنا ہوگا. اچھا سب سے پہلے تو ہم بالکل بیسک سے لے کے چلتے ہیں. سپوز کریں کہ بھئی ہمارے پاس نا یہاں پہ اس نے بول دیا کہ ایک ہمارے پاس ایک آرڈر پیئر گیون ہے. لیٹ سپوز میں سپوز کر لیتا ہوں میرے پاس ٹھیک ہے ایک آرڈر پیئر ہے. میں کہہ دیتا ہوں میرے پاس ایک آرڈر پیئر ہے A. ٹھیک ہے. یہ 2 اور -4. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے پھر اس پہ بھی ہم ڈرا کرتے ہیں سیکنڈ پہ. وہ میرے پاس ہے B 3 2. یہ 2 گیون ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ نا آپ اس کو کیا کریں ہمارے پاس جو آپ کا گراف پیپر ہے نا اس پہ آپ نے اس کو ظاہر کرنا ہے. اب دیکھیں یہ کہاں پہ ہوگا کون سے کوارڈرنٹ میں لائی کرے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ 2 اور -4 اس کو ہم نے بتانا ہے. 2 اور -4 ایکس ایکسس کا کیا ہے 2 تو ایکس ایکسس کے تو یہاں پہ لائی کرے گا. ٹھیک ہے. وائی ایکسس کا کیا ہے -4. ادھر تو -4 نہیں ہے تو -4 اس نیچے والی سائڈ پہ. اب جو ایکس ہوتا ہے نا ایکس جب ہم ایکس وائی کی طرف جاتا ہے اور وائی ایکس کی طرف سفر کرے گا یعنی کہ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. کیسے پوائنٹ کیا ہے 2 یہ پوائنٹ 2 ادھر ہے ایکس کا. وائی کا کیا ہے -4 وائی کا -4 ادھر ہے. اب یہ ایکس وائی کی طرف جائے گا. وائی کا ایک وائی اوپر کی طرف بھی ہے وائی نیچے کی طرف بھی ہے. یہ دیکھیں یہ میرے پاس وائی ایکسیز ہے مائنس میں ہے اور یہ وائی ایکسیز کیا ہے پوزیٹیو میں. یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پوائنٹ کیا ہے 2 ایکس کی ویلیو 2 ہے وائی کی ویلیو -4. ایکس کی ویلیو 2 ہے وائی کی ویلیو -4. اب دیکھیں جو ایکس ہے نا وہ وائی کی طرف جائے گا. وائی اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے لیکن وائی کون سا مائنس والا. اس کا مطلب کہ یہ والا جو وائی ہے نا یہ جو ایکس ہے یہ نیچے کی طرف موو کرے گا وائی کی طرف. اچھا ادھر سے جو وائی ہے یہ وائی یہ ایکس کی طرف جاتا ہے یعنی کہ ایکس کی طرف جائے گا سے کیا مراد ہے اس نے کس سائڈ پہ موو کرنا ہے تو وائی ایکس کی طرف موو کرے گا. ایکس پوزیٹیو ہے یعنی کہ اس سائڈ پہ ایکس نیگیٹو ہے تو ادھر نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ جو
y ہوگا یہ اس سائڈ پہ موو کرے گا. اب دیکھیں یہاں سے y نکلا وہ یوں موو کر رہا ہے، یوں سپوز کر لو وہ یوں اس سائڈ پہ موو کر رہا ہے. کس سائڈ پہ موو کر رہا ہے؟ اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اوپر سے کون آ رہا ہے؟ اوپر سے ایکس آ رہا ہے y کی طرف، یعنی یہ اوپر سے یوں آ رہا تھا، یہ لیٹس سپوز یہ یوں آ گیا. ٹھیک ہے. اب ادھر سے یہ یوں آ رہا تھا، یہ وہ اوپر سے آ رہا تھا، یہ نیچے سے آ رہا تھا. اب یہ جس پوائنٹ پہ ملیں گے وہاں پہ ہمارا یہ پوائنٹ اے لائی کرے گا. کیا کرے گا؟ اے لائی کرے گا، یعنی 2 اور -4. یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. اچھا ابھی تو یہ فرسٹ کی ہے نا، بعض دفعہ کچھ اسٹوڈنٹ کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی. ابھی یہ بی پارٹ کرواؤں گا، یہ سیکنڈ تو دیکھنا. ایکس کتنا ہے؟ 3. وائی کتنا ہے؟ 2. ایکس 3 کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ 3 ہوتا ہے نا. ایکس اگر 3 ہے، ایکس 3 ہے، ایکس وائی کی طرف جائے گا. اچھا وائی پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو سائڈ پہ جائے گا. دیکھیں ایکس 3 ہے، اب ایکس 3 ہے تو یہ ایکس اوپر کی طرف رکشا کروا کے جا رہا ہے، اور ادھر سے وائی کی ویلیو کیا ہے؟ 2 ہے. وائی کی ویلیو 2 ہے، وائی 2 والے گھر سے نکلے گا، یعنی کہ وائی 2 والے گھر سے اس سائڈ پہ نکل رہا ہے، اس سائڈ پہ نکل رہا ہے وائی. اور ایکس کی ویلیو کیا ہے؟ 3 ہے، اور ایکس ہمارے پاس اس سائڈ پہ نکل رہا ہے. یہ آپ نے لائنیں اس طرح نہیں لگانی، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب یہ دونوں آپس میں ایک پوائنٹ پہ مل گئے، اور بھائی عید شید مل رہے ہیں کہ کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس پوائنٹ پہ ملے اس کو پوائنٹ کو آپ نے بی کا نام دے دینا ہے، یعنی کہ جو بھی پوائنٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس بی یہاں پہ لائی کر رہا ہے. امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. یہ لائنز آپ نے ڈالنی نہیں، اس کو میں ریز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے بتانا ہے. اچھا وہ ہمیں آگے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اور ہمارے پاس کوئی وہ پوائنٹ ہمیں دے سکتا ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز وہ ہمیں ایک پوائنٹ دے دیتا ہے. اب میں نا یہاں پہ ذرا پوائنٹر سے بناتا ہوں، یعنی کہ میرے پاس ایک سی پوائنٹ دے دیا. اب سی میں اس نے بولا کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ -5 ہے اور -1. اس کو ڈرا کرو، اس کو بنائیں، گراف پیپر پہ بنا کے دکھائیں. دیکھیں سی کی ویلیو، سی میں ہمارے پاس ایکس کی ویلیو -5 ہے. دیکھیں ایکس مائنس اس سائڈ پہ ہوتا ہے نا، یہ رہا کیا ویلیو ہے؟ -5. تو یہاں پہ -5 ہے. اب ایکس وائی کی طرف جائے گا، پوزیٹیو کی طرف جائے گا، نیگیٹو کی طرف، نیگیٹو کی طرف جائے گا. تو نیگیٹو تو نیچے کی طرف ہے. دیکھیں یہ یوں نیچے کی طرف موو کر رہا تھا، اور ادھر سے وائی ایکس کی طرف موو کر رہا تھا، یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے؟ -1. یہ ادھر سے یوں آ رہا ہے اور وہ اوپر سے یوں آ رہا ہے. تو یہ اوپر سے جب آئے گا اس پوائنٹ پہ پہنچے گا، اور یہ ادھر سے -1 والی جگہ سے یوں آ رہا تھا. یہ دونوں اس پوائنٹ پہ ٹکرا گئے. اب یہ جس پوائنٹ پہ ٹکرائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سی پوائنٹ ہے، اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں. وہ میرے پاس کیا ہے؟ -5 -1. تو یہ ہم نے ڈرا کر دیا. اچھا اگر وہ ہمیں ایک اور پوائنٹ دے دے ڈی، وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ بنا کے دکھاؤ، یعنی کہ یہ 6 اور -3 ہے. یعنی کہ ایکس کی ویلیو کیا ہے؟ 6 ہے، وائی کی ویلیو کیا ہے؟ -3. دیکھیں یہ ایکس کی ویلیو 6 ہے، وائی کی ویلیو -3. تو یہ ایکس نیچے کی طرف موو کرے گا، یوں نیچے جا رہا ہے، ادھر سے وائی یوں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں دوبارہ پینسل سے بنا کے دکھا دیتا ہوں. یہ ایکس وائی کی طرف موو کر رہا ہے، یعنی کہ ایکس یوں جا رہا ہے نیچے کی طرف، یہاں تک پہنچا، یہ یہاں پہ پہنچ گیا. اور ادھر سے وائی کیا آ رہا تھا؟ -3. اب وائی ایکس کی طرف یوں جا رہا ہے ادھر سے یوں. اب یہ اس پوائنٹ پہ مل گئے. کیا ہوا؟ اس پوائنٹ پہ ملے. لیٹ سپوز یہ اس پوائنٹ پہ مل گئے. اب اس پوائنٹ کو آپ نام دے دو ڈی کا. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 6 -3. امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ دے دیا اس نے، ایف دے دیا. ٹھیک ہے. اب ایف میں کیا ہے ہمارے پاس؟ -3. ٹھیک ہے. اور 7. وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ ڈرا کریں. میں اسی گراف پیپر پہ بنا رہا ہوں، ایک پہ ہی، آپ الگ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو کارٹیسین پلین ہے میں ایک کے اوپر ہی بنا رہا ہوں. اب یہ ایف ہے، ایف ہمارے پاس کیا ہے؟ -3. دیکھیں ایکس کا کیا ہے؟ ایکس کی ویلیو -3 ہے، تو ایکس کی ویلیو -3 ادھر ہے. وائی کی ویلیو کیا ہے؟ 7. اب دیکھیں لیٹس سپوز یہ 6 تھا، تو یہ میں اس کو نام دے دیتا ہوں 7 کا. تو یہ اوپر یوں موو کرے گا، یہاں تک آئے گا، اور ادھر سے یہ ویلیوز آئے گی. تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ اس جگہ پہ ایک پوائنٹ لگے گا. تو یہ کیا ہے؟ ایف پوائنٹ ہے. تو میں اس کو نام دے دیتا ہوں ایف کا. تو یہ آ گیا -3 اور 7.
تو یہ ہمارے پاس آ گیا. اچھا آگے نا آپ کوشچن کریں گے، ان کوشچن میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوائنٹس آپ نے ڈرا کیے ہیں ان کو آپس میں ملا دو. ابھی جیسے میں نے ایک لائن سیگمنٹ کا آپ کو بتایا تھا، لائن سیگمنٹ میں کیا کرتے ہیں، دو پوائنٹس کو آپس میں ملا دیتے ہیں. یعنی میرے پاس ایک یہ پوائنٹ ہے، ایک یہ پوائنٹ ہے، ان دونوں پوائنٹ کو ہم آپس میں ملا دیں تو یہ کیا ہمیں ملتا ہے، ایک لائن سیگمنٹ ملتی ہے. یہ ہم نے پوائنٹس ڈرا کر لیں گے اس طرح کر کے، مطلب کوئی بھی پوائنٹ دے دیں، اب آپ لوگوں کو کوئی بھی دو آرڈر پیئر دے دیں، سی اور ایف دے دیں، وہ آپ نے ڈرا کر لیا. اب وہ بولے سی اور ایف کو آپ کیا کرو، ملا دو، تو آپ اسکیل سے ان کو ملا دینا ہے. لیٹ سپوز وہ ہمیں کہہ دیتا ہے بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، سی اور ایف کو ملانا ہے، یہ سی اور ایف کو. اب دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ سی اور ایف یہاں پہ ڈرا کیا. اب آپ کیا کریں، ان کو ملا دو. تو میں ان کو ملا دیتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح اسکیل سے ان کو کیا کرنا ہے، ملا دینا ہے آپس میں. تو یہ دیکھیں یہ میں نے ملا دیا، ٹھیک ہے، یہ مل گیا. اچھا اگر وہ ہمیں کہہ دے بھئی اے اور بی کو ملاؤ، یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے، ٹھیک ہے. اب میں کیا کر دیتا ہوں، یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے. ان کو جب آپ نے آپس میں ملایا تو یہ بھی میرے پاس کیا مل گیا، ایک لائن سیگمنٹ مل گیا. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اے بی سی ڈی ای، ان ساروں کو آپس میں ملا دو، تو آپ آپس میں ساروں کو بھی ملا سکتے ہیں. امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس پیج نمبر 148 پہ نا، یہاں پہ لائن سیگمنٹ کے بارے میں وہ بات کرتا ہے کہ ایگزامپل گیون ہے. تو اس میں پی اور کیو دو پوائنٹس انہوں نے ڈرا کر لیے ہیں. اب دیکھو نا، پی ہمارے پاس ایکس کی ویلیو بھی پوزیٹیو ہے، وائی کی ویلیو بھی کیا ہے، پوزیٹیو ہے، تو یہ فرسٹ کوارڈرنٹ میں ہے. کیو میں بھی ہمارے پاس ایکس اور وائی کی ویلیو پوزیٹیو ہے، یہ بھی کیا ہے، فرسٹ کوارڈرنٹ میں ہے. اب ان دونوں کو ہم کیا کریں گے، ملا دیں گے، جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اسی طرح ایگزامپل 2 میں دیکھیں، پی اور کیو کی ویلیو پوزیٹیو ہے، ان دونوں کو ملا دیا آپس میں. اب آگے چلیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایگزامپل 3 میں بھی پی اور کیو کی ویلیو کیا ہے، پوزیٹیو ہے، ان کو بھی آپس میں کیا کر دیا، ملا دیا. اب یہاں پہ ایک ٹرائی اینگل وہ بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پی کیو آر، یہاں پہ تین آرڈر پیئر دیے ہیں، ایک پی ہے، ایک کیو ہے اور ایک آر ہے، یعنی کہ تین مرتب جوڑے دیے ہوئے ہیں. ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈرا کرنا ہے. ڈرا کے بعد وہ کہتا ہے کہ بائی جوائننگ دیم وی گیٹ اے ٹرائی اینگل پی کیو آر. تو ہمیں کیا ملتی ہے، ایک ٹرائی اینگل ملتی ہے پی کیو آر. سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کوشچن کو میں کروا کے دکھا دیتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو کیسے کوئی ٹرائی اینگل ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس میں نے یہاں پہ نا ایک آلریڈی کیا کیا ہوا ہے، ایک کارٹیسین پلین ڈرا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب پہلے تو میں ان پوائنٹس کی نا ویلیوز لکھ لیتا ہوں. پی کی ویلیو کیا ہے دیکھیں، تو یہاں پہ میں اپنی طرف سے ایک ویلیوز لے لیتا ہوں. لیٹس سپوز پی کی ویلیو ہمارے پاس اس نے دی ہوئی تھی 3 2، ٹھیک ہے، اور کیو کی ویلیو اس نے 6 7 دی ہوئی ہے. لیکن میں کیا کر دیتا ہوں، ہم لے لیتے ہیں 3 4، اور آر کی ویلیو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ میں لے لیتا ہوں 2، ٹھیک ہے، اور 2 کے بعد آپ لے لیں 4. یہ میں نے ویلیوز لے لی، یعنی کہ یہ پی کیو آر ہمارے پاس پوائنٹس گیون ہے. اب ان پوائنٹس پہ آپ نے کیا کرنی ہے، ان کو آپس میں ملانا بھی ہے. پہلے یہ پوائنٹس ڈرا کریں. ڈرا آپ کیسے کریں گے، دیکھیں پی میں ایکس کی ویلیو کیا ہے، 3، ایکس کی ویلیو یہ 3 ہے، ٹھیک ہے. وائی کی ویلیو کتنی ہے، 2، وائی اوپر 2 ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہمارے پاس یوں جائے گا اور ادھر سے یہ آئے گا، یعنی کہ ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہاں پہ لگے گا. یہ پوائنٹ کون سا ہے، پی پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کو نام بھی آپ نے ساتھ دینا ہے 3 2. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کیو پوائنٹ. کیو میں ہمارے پاس ایکس کی ویلیو کیا ہے، 3 ہے، اور وائی کی ویلیو کتنی ہے، 4. تو یہ یہیں پہ جائے گا، تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ لگے گا پوائنٹ. یعنی کہ ایکس کی ویلیو کیو میں، یہاں پہ آپ لکھیں کیو، ایکس کی ویلیو کتنی ہے، 3 ہے، وائی کی ویلیو کتنی ہے، 4 ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ کیا کریں، پی اور کیو کو آپس میں ملا دیں گے. اچھا آر پہلے ڈرا کر لیتے ہیں. آر میں دیکھیں 2 اور 4 ہے. آر میں ہمارے پاس ایکس کی ویلیو کیا ہے، 2، ایکس کی ویلیو یہاں پہ 2 ہے، یہ وائی کی طرف جائے گا تو وائی اوپر ہے. وائی جہاں پہ بھی ہمیں 4 ملے گا وہاں پہ ہم چلتے ہیں. وائی کی ویلیو یہاں پہ ہمیں کیا مل رہی ہے، 4 مل رہی ہے، تو ہم یہاں پہ آ گئے.
ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپس میں ملا دینا ہے۔ ملائیں گے کیسے؟ دیکھیں، یہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے یہ آر کی ویلیو ہے، آر کتنا ہے 2 4۔ اب آپ کیا کریں، ان لائنز کو آپس میں آپ نے کیا کر دینا ہے، ملا دینا ہے۔ تو میں اس طرح کر کے آپ نے کیا کیا، ان کو ان لائنز کو آپس میں ملا دیا۔ جب ہم نے ان کو آپس میں ملایا تو ہمیں کیا ملا، ایک ٹرائی اینگل مل گئی، اور وہ ٹرائی اینگل کون سی ٹرائی اینگل ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس ٹرائی اینگل کو ہم پی کیو آر، یعنی کہ یہ جو ٹرائی اینگل ملی ہے پی کیو آر مل گئی ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے موو کرتے ہیں نیکسٹ۔ تو نیکسٹ دیکھیں، ہمارے پاس جو بیسک چیزیں تھیں نا ابھی تک جو سیکھنے والی تھی وہ ہم نے سیکھ لی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ گراف آپ لوگوں نے کیسے ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کارٹیسین پلین آپ لوگوں نے کیسے بنانا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایکسرسائز 8.1۔ ایکسرسائز 8.1 کا کوشچن نمبر 1 ہے، ڈیٹرمائن دا کوارڈرنٹ آف کوآرڈینیٹ پلین ان وچ دا فالوئنگ پوائنٹس لائی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹس کہاں پہ لائی کرتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ پی پوائنٹ، یعنی پی ہمارے پاس جو آرڈر پیئر گیون ہے، ایکس کی ویلیو کیا ہے مائنس، ٹھیک ہے، ایکس کی ویلیو کیا ہے -4، اور وائی کی ویلیو کیا ہے 3، یعنی کہ ایکس کیا ہو نیگیٹو ہو اور وائی کیا ہو پازیٹیو ہو۔ یہاں پہ دیکھیں ایکس کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس -4، یعنی کہ ایکس کی ویلیو مائنس میں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایکس کی ویلیو کیا ہے مائنس میں ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پی پوائنٹس اس نے دیے ہوئے ہیں -4 اور 3، یعنی یہ کون سے کوارڈرنٹ میں لائی کرے گا، سیکنڈ کوارڈرنٹ میں، یعنی کہ اس کا جو جواب ہے کہ یہ کہاں پہ لائی کر رہا ہے، سیکنڈ کوارڈرنٹ میں۔ کیو میں دیکھیں، کیو ہمارے پاس -5 -2۔ اب دیکھیں یعنی کہ ہمارے پاس کیو میں ایکس کی ویلیو کیا ہے، وہ بھی نیگیٹو، وائی کی ویلیو بھی کیا ہے نیگیٹو، یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو کیو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے -5 -2۔ آگے آر کی ویلیو 2 ہے، تو اس کا مطلب آر ہمارے پاس فرسٹ کوارڈرنٹ میں لائی کرے گا۔ پھر آگے چلیں، آگے ہمارے پاس کیا ہے ایس 2 -6، تو اس کا مطلب ایس ہمارے پاس کیا ہے 2 -6، تو یہ فورتھ کوارڈرنٹ میں لائی کرے گا۔ تو یہ اس طرح کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، گراف ڈرا کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہمارا کیا ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، اب نا ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 ہے، اب ہم نے گراف بنانا سیکھنا ہے کہ گراف پیپر پہ اگر ہمارے پاس لینئر ایکویشن یعنی یک درجی مساوات دی ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ گراف کیسے بنانا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ ویلیوز گیون ہے، یعنی یہ ساری لینئر ایکویشن ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی کیا ہے لینئر ایکویشنز ہیں، یعنی کہ یہاں پہ سارے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم گراف کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس x = 2 اس پہ گراف بنانا ہے، x = -3 پہ y کی ویلیو -1 کے، y کی ویلیو 3 ہے، y کی ویلیو 0، x کی ویلیو 0، یعنی کہ ان تمام ویلیوز پہ ہم نے گراف بنانا ہے، اور کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، گراف پیپر پہ اس طرح آپ لوگوں نے کارٹیسین پلین ڈرا کر لینا ہے اور اس کے پوائنٹس لگا لینے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں کہ جب وہ بات کرتا ہے نا ایکس ایکسس کی، ٹھیک ہے، یعنی سپوز کریں کہ ہمارے پاس یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کارٹیسین پلین ڈرا کرنا ہے، یہ ہمارے پاس ایک کارٹیسین پلین گیون ہے۔ اب آپ نے یہ ہمارے پاس اوریجن ہے، ان کو آپ نے نمبرنگ دے دی، یعنی میں سپوز کر لیتا ہوں یہ میرے پاس 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ ویلیو کیا ہے 3 کی ہے، یہ -1 کی، -2 کی، -3 کی، یہ 1 کی، 2 کی اور یہ 3 کی۔
یہ میرے پاس -1 -2. اچھا اگر وہ بولے یوں کہہ دیتا بھی ایکس ایکول ٹو 3 دے دیا اس نے، ایکس کی ویلیو کیا دے دی 3. جب اس نے ایکس دیا ہے نا تو اس کا مطلب وائی وہاں پہ کیا ہے 0 ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو آرڈر پیئر ملے گا وہ یوں ملے گا ایکس 3 ہے اور وائی کی ویلیو کیا ہے 0. اگر یوں دیا ہو وائی ایکول ٹو -4، وائی کیا ہے -4، اس کا مطلب ایکس کیا ہے 0. اب آرڈر پیئر کیسے بناتے ہیں؟ ترتیب سے لکھنے ہوتے ہیں نا، پہلے ایکس کی ویلیو لکھتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا 0، اس کے بعد -4. اسی طرح ہمارے پاس جب ہم یہاں پہ یہ گراف ڈرا کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکس کی ویلیو کیا ہے 2 ہے، یعنی ایکس کی ویلیو 2 ہے تو ہمارے پاس یہ جو آرڈر پیئر بنے گا یہ کیا بنے گا 2 0، یعنی ایکس کی ویلیو 2 ہے یہاں پہ ہے، ایکس کی ویلیو 2 یہاں پہ ہے، وائی کی ویلیو 0 یہاں پہ ہے، یعنی وائی 0 ہے. اس کا مطلب یہ کہیں پہ بھی نہیں جائے گا نا ایکس کی طرف، کہیں پہ بھی نہیں، کیونکہ وائی یہاں پہ 0 ہے، ایکس کی ویلیو 2 یہیں پہ ہے، تو یہاں پہ آپ پوائنٹ لگائیں گے. اب آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے. لائن آپ کیسے ڈرا کریں گے؟ اسکیل کی مدد سے آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کیسے ڈرا کریں گے؟ دیکھیں جب ہمارے پاس ویلیوز ہوگی ایکس کے ایکول، یعنی کہ ایکس کی ویلیو گیون ہوگی، وائی جہاں پہ 0 ہوگا، جب ایکس کی ویلیو ہو وائی 0 ہو تو ہم جو لائن ڈرا کریں گے نا تو آپ نے یہ لائن اس طرح ڈرا کر دینی ہے، یعنی یہ میں نے ایک لائن ڈرا کر دی، یعنی یہ والی جو لائن ڈرا کی ہے نا یہ لائن پیرالل ہے کس کے؟ وائی ایکسس کے. یعنی جب ایکس کی ویلیو گیون ہو وائی 0 ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو لائن آئے گی وہ اگر ایکس کا پوائنٹ ہے، ایکس کا پوائنٹ ہے تو وائی کے پیرالل ہوگی. اگر وائی کا پوائنٹ دیا ہوتا یعنی کہ یوں لکھا ہوتا وائی ایکول ٹو 2، وائی کی ویلیو کیا ہے 2، لیٹس سپوز یوں آ جاتا تو وائی 2 یہاں پہ ہے، یہاں پہ پوائنٹ لگاتا تو میں نے یہ اس طرح کر کے ایک لائن ڈرا کر دینی تھی، ٹھیک ہے. اب یہ والی جو لائن ہے یہ پیرالل ہے کس کے؟ ایکس ایکسس کے. دیکھیں نا پیرالل کیا ہوتی ہے؟ ریل کی پٹریاں آپ نے دیکھی ہوگی نا، اس طرح ایک یہ ریل کی پٹری ہے کہ یہ دونوں ریل کی پٹری ہیں، یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ پیرالل ہے. یعنی اگر ہمارے پاس اس طرح کارٹیزن پلین میں ہم نے یہاں پہ ایکس کی ویلیو 2 لگ دی، یہ آگے یہ لائن ڈرا کر دی. اب یہ والی جو ایکس ایکسس پہ یہ جو ہم نے لائن ڈرا کی ہے یہ والی لائن یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وائی ایکسس ہے، اس کے کیا ہے؟ پیرالل. میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے گراف ڈرا کرنے ہیں. تو کیسے گراف ڈرا کریں گے؟ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس اس نے پوائنٹ دے دیا ہے 2، پوائنٹ اس نے کیا دیا ہے ہمیں؟ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ ایکس، یعنی کہ یہ تمام ویلیوز نا میں اسی ایک گراف پہ یہ ساری ویلیوز ڈرا کروں گا. اس کے لیے الگ سے آپ نے اس طرح گراف ڈرا کرنا پڑے گا. ایکس کی ویلیو -3 کے لیے الگ سے آپ نے کارٹیسین پلین یہ پورے الگ سے ڈرا کرو گے، اس کے لیے الگ سے لیکن میں نے کیا کرنا ہے اسی کے اوپر یہ تمام کوشچن آپ لوگوں کو بتا دوں گا. اب ایکس کی ویلیو کیا ہے؟ 2 ہے، ایکس 2 کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس جگہ پہ ہوتا ہے. وائی کیا ہے؟ 0 ہے، اس کا مطلب یہاں پہ آپ نے پوائنٹ لگا دینا ہے. جب پوائنٹ لگا دو گے اب اس پوائنٹ پہ آپ نے ایک لائن لگانی ہے، یعنی کہ گراف بنا رہے ہیں تو یہ ایک لائن آ گئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. یہ آپ جتنی مرضی اوپر لے جائیں، جتنی مرضی جہاں تک مرضی لے جائیں. تو یہ والی جو لائن ہمارے پاس آئی ہے نا یہ لائن پیرالل ہے کس کے؟ ایکس ایکسس کے. بس یعنی کہ اس لائن پہ آپ بتا دیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکس ایکول ٹو 2 ہے. ایکس کس کے ایکول ہے؟ 2 کے ایکول ہے. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکس ایکول ٹو -3. اب ایکس کہاں پہ؟ -3 یہاں پہ ہے، یہ -1 -2 -3 یہاں پہ ہے. اب یعنی کہ ایکس کی ویلیو ہے، وائی کیا ہے؟ 0 ہے، تب بھی آپ کو کیا کرو گے؟ اس طرح ایک لائن ڈرا کر دو گے. یہ آپ نے ایک لائن ڈرا کر دی. اب یہاں پہ لکھ دیں کہ ایکس ایکول ٹو -3، ایکس ایکول ٹو -3. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ وائی ایکول ٹو -1. تو وائی کیا ہے؟ -1 ہے، ٹھیک ہے. میں اس گراف پیپر پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وائی کی ویلیو کیا ہے؟ -4 -1. تو وائی یہاں پہ -1 ہے، یہ -1 ہے تو یہاں پہ ایک پوائنٹ لگائیں، ٹھیک ہے. اور اس کو میں تھوڑا سا یوں موو کروا کے نا یہ ایکس ایکسس کے الونگ ایک لائن ڈرا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ذرا میں یہ نیلے مارکر سے ڈرا کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ بھی لگ جائے.
ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آپ لوگوں نے ایک لائن ڈرا کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ لائن کون سے پوائنٹ پہ میں نے ڈرا کی ہے؟ y=-1 پہ. تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں y=-1. اچھا آگے ہے y=3. y 3 کے ایکول ہے، یہاں پہ y ہے. ٹھیک ہے، y کی ویلیو یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ آپ نے x ایکسس کے پیرالل ایک لائن ڈرا کر دینی ہے. تو یہ میں نے ایکس ایکسس کے پیرالل ایک لائن ڈرا کر دی. امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ y کیا ہے؟ 0. اگر y 0 ہو، اب ہم کیسے لائن ڈرا کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس اس گراف پیپر میں آپ کو بتاتا ہوں y کی ویلیو کیا ہے؟ 0. یعنی کہ if میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں y=0. جب y 0 ہے، دیکھیں x بھی یہیں پہ 0 ہوتا ہے، یہ اوریجن ہے نا، y بھی یہیں پہ 0 ہوتا ہے. یہاں پہ میں نے کیا کر دی؟ ایک لائن ڈرا کر دی، اور لائن کہہ رہا ہوں یہ پوائنٹ لگا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ یہ پوائنٹ ہمارے پاس ہے y=0. جب y 0 ہے نا، تو آپ نے x ایکسس کے پیرالل یعنی کہ اسی ایکسس کے اوپر ہی آپ ایک لائن ڈرا کر دو. یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی کے اوپر ایک لائن ڈرا کر دینی ہے. یہ میں ایک لائن ڈرا کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا نا میں بولڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے اسی کے اوپر ہی ایک لائن ڈرا کر دی. تو یہ میرے پاس جو لائن ہے، یہ کون سی لائن ہے؟ یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بھائی یہ y=0 کی لائن ہے. اچھا اب یہ 6 پارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ x=0. یعنی کہ x کس کے ایکول ہے؟ 0 کے. تو x بھی اسی جگہ پہ 0 ہوتا ہے. آپ نے الگ سے گراف کے اوپر آپ ڈرا کرنی ہے، لیکن میں اسی کے اوپر لکھ رہا ہوں. x یہیں پہ 0 ہے، تو اب y ایکسس کے الونگ ہم ایک لائن ڈرا کریں گے. تو یہ y ایکسس کے الونگ میں ایک لائن ڈرا کر رہا ہوں. تو یہ میرے پاس y ایکسس کے الونگ میں نے ایک لائن ڈرا کر دی. تو یہ جو لائن ہے یہ کیا ہے؟ x=0 کا گراف بن گیا. تو یہ اس طرح کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنے ہیں؟ اس کے جو فرسٹ 6 پارٹ ہے وہ اس کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کیسے آپ لوگوں نے گراف ڈرا کرنے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 کا 7 پارٹ گیون ہے. 7 پارٹ میں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ نا وہ کہتا ہے کہ 3x، یعنی کہ اس پہ آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے. ابھی تک ہم نے جتنے بھی گراف ڈرا کیے ہیں نا، اس میں x=3، x=4 یا x=0، y=0، اس طرح کی چیزیں تھیں. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے نا، اس میں جو ویلیوز گیون ہے وہ 3x ہے. یعنی پہلے تو آپ یہاں سے ویلیوز نکال لیں گے 3x سے، اس کے بعد آپ اس پوائنٹس پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ گراف بنانا ہوگا. یہاں پہ ہمارے پاس 3x گیون ہے، تو 3x کو آپ نے کیسے سولو کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں، آپ اس طرح نے ایک ٹیبل بناؤ گے. اوپر آپ نے x لکھ دینا ہے، نیچے آپ نے y، اور اس طرح کر کے آپ نے نا باکسز بھی بنا دینے. اب یہاں پہ آپ نے درمیان میں 0 لکھنا ہے، رائٹ سائڈ پہ آپ نے 1 لکھ دو، لیفٹ سائڈ پہ -1. یہ میں نے کیوں لکھا؟ میں یہاں پہ دیکھیں یہ جو ویلیوز ہے نا 3x، اس کو میں سولو کر رہا ہوں. دیکھیں ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ x کی ویلیو اگر 0 ہو، یعنی کہ x کی جگہ پہ ہم 0 لکھیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس جو ویلیوز آئیں گی وہ کیا آئیں گی؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ایکچولی یہ جو کوشچن ہے نا، کوشچن ہمارے پاس یہاں پہ وہ کوشچن اس طرح کے y=3x، یہ کوشچن ہے. یعنی کوشچن ہمارے پاس کیا ہے؟ y=3x. یعنی کہ اس پہ آپ گراف ڈرا کرو، یعنی کہ ہم یہاں سے آرڈر پیئر معلوم کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x کی ویلیو اگر ہمارے پاس کیا ہو؟ 0 ہو. یعنی کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں if x=0. x کی جگہ پہ میں نے 0 پٹ کر دیا، یعنی کہ یہاں پہ 3 ہے اور یہاں پہ 0 آ گیا. 3 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں گے 0 آ جائے گا، یعنی کہ y بھی کیا آ گیا؟ 0. تو یہاں سے ایک پیئر ملا، یعنی x کو اگر ہم 0 لکھیں، x کی جگہ پہ 0 پٹ کریں، x کی جگہ پہ 0 پٹ کریں، y بھی کیا ملتا ہے؟ 0 ملتا ہے. تو ایک یہ پوائنٹ مل گیا، یعنی x کی جگہ پہ 0 پٹ کریں، y بھی 0 ملا. اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں if x=1، یعنی 1 پٹ کر رہا ہوں. x کی جگہ پہ 1 پٹ کروں گا، یعنی کہ یہ یوں آ جائے گا، 3x ہے نا، تو یہ 3 یہاں پہ 1، 3 1 3. یعنی x اگر ہمارے پاس 1 ہو، پہلے x لکھتے ہیں، x کیا ہو؟ 1 ہو، y کتنا ملتا ہے؟ 3.
x1 हो, y मिलता है 3। अब हम -1 पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे क्या आ गया -3। अब देखें, अब हमारे पास जो पॉइंट्स हम बनाएंगे ग्राफ पेपर पे, जो पॉइंट्स ड्रा करेंगे वो इसको देख के, यानी x भी 0 है तो y भी 0 मिलेगा, यानी x पॉइंट 0 और y पॉइंट 0, इन दोनों को ग्राफ पे ड्रा करना है, 1 और 3 को, -1 और 3 को। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक ग्राफ पेपर पे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स ड्रा करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर x भी 0 है, y भी 0 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा ओरिजिन पे। उसके बाद x 1 है, x यहाँ पे 1 है, y 3 ऊपर है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये इधर से आएगा यहाँ पे पॉइंट। अच्छा, x कितना है -1, x इधर है -1, y कितना है -3, और y यहाँ पे -3 है, यानी कि ये नीचे की तरफ आएगा तो ये इधर आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको आपने आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो आपस में इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, मिला दोगे। तो ये यहाँ पे देखें, ये पॉइंट्स जब आपस में मिलेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास मिलेगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपने इस तरह आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो ये किस पे हमने ग्राफ ड्रा किया है, y इज इक्वल टू 3x पे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट ना यहाँ पे हमारे पास आगे क्वेश्चन गिवन है, ये हमारे पास 8 पार्ट गिवन है। 8 पार्ट में देखें तो हमारे पास -y इक्वल टू 2x। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन गिवन होंगे ना, आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे आपने y को रखना है, और राइट साइड पे बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उनको राइट साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्या है, y के साथ माइनस है, तो माइनस को उधर शिफ्ट कर दें, यानी y इक्वल टू -2x हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और यहाँ पे पॉइंट्स। अब इस तरह आप जब बनाओगे ना, यानी कि अगर x 0 हो, x 1 हो, -1 हो, तो y क्या मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ x इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो y क्या मिलेगा, यानी -2, और यहाँ पे 0, तो ये क्या मिलेगा, 0। यानी कि अगर मेरे पास x क्या हो 0, तो y भी क्या मिलता है, 0। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़ x इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में, यानी कि y इज इक्वल टू -2x है, तो माइनस, अगर x1 हो तो y क्या मिलता है, -2 मिलता है, तो यहाँ पे -2। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू -2x है। अब मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, -1, ये वाला -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 -1, ये हो जाएगा +2, तो यहाँ पे आ गया 2। ये आप वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये वाले पॉइंट्स लेने हैं, इन पॉइंट्स पे हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखें, एक ग्राफ पेपर पे आपने इस तरह कार्टेशियन प्लेन बना लेना है, और 0 पे 0, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा, 0 पे 0, 1 पे -2, x का क्या है 1 हो, y का क्या है -2, तो -2 ये रहा, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो। अच्छा, -1 पे 2 है, ये -1 है, और यहाँ पे क्या है 2, ये यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब इस तरह करके इन लाइंस को आपने, इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो एक लाइन हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ग्राफ ड्रा कर दिया। तो ये इस तरह करके आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा कर देना है। तो इसको आप नेम दे दो, यानी कि -y इज इक्वल टू 2x, इस पे हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना लिया। तो ये इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये 9 पार्ट गिवन है। 9 पार्ट में देखें, वो कहते हैं कि x इक्वल टू 1/2, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, तो मैं इसी ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ बना रहा हूँ। तो आप सपोज कर लें ये 1 है, ये इसका हाफ है, यानी कि 0.1 और 0.5। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया, तो इसी पॉइंट, ये x, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी,
ایکس کی ہے، ایکس کی ہے تو یہ کس کے پیرلل ہوگا؟ وائی کے پیرلل ہوگا. تو میں یہاں پہ ایک لائن یوں ڈرا کر دیتا ہوں. تو یہ الگ سے آپ نے گراف پیپر پہ یہ ڈرا کرنا ہے، میں نے اسی کے اوپر ہی بنا دی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایکس ایکول ٹو 1/2 پہ ہم نے گراف بنا دیا. نیکسٹ ہمارے پاس یہ 10 پارٹ گیون ہے. 10 پارٹ میں دیکھیں ہمارے پاس 3y ایکول ٹو 5x. میں نے بولا تھا کہ لیفٹ سائڈ پہ صرف y ہو، y کے ساتھ 3 نہ ہو. تو y کو آپ نے ادھر رہنے دینا ہے، یعنی کہ یہ میرے پاس کچھ اس فارم میں لکھا ہوا ہے. اب بہت سائڈ y کے ساتھ 3 ایکسٹرا ہے، 3 کو ختم 3 ملٹی پلائی ریس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ 3 سے بہت سائڈ پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. 3 سے 3 کینسل، y ایکول ٹو 5/3x آ گیا. اب آپ نے اس طرح یہ ٹیبل بنانا ہے، درمیان میں آپ 0 لکھیں، اس سائڈ پہ آپ 1 اور اس سائڈ پہ -1. اب یہاں سے آپ نے پوائنٹ نکالنے ہیں. اگر میرے پاس کیا ہو x کیا ہو 0، اگر x 0 ہوگا y بھی کیا ملے گا؟ 0 ملے گا، کیونکہ یہاں پہ 0 پٹ کیا، 0 کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے 0، تو یہ 0 آ گیا. اگر میں کیا کر دیتا ہوں if x ایکول ٹو 1، جب میں x کو 1 رکھوں گا تو y کی ویلیو کیا ملے گی؟ 5/3. کیا ملے گی؟ 5/3. اب دیکھیں 5 کو ڈیوائڈ کر دو 3 سے تو یہ میرے پاس آ جائے گا 1.6. تو آپ نے یہاں پہ ایک پیئر ملا 1 پہ کیا ملا؟ 1.6. تو یہ آ گیا 1.6. اچھا نیکسٹ ٹائم ہم کیا پٹ کریں گے؟ y از اکل ٹو 5x/3 ہے. اب ہم نے x کی جگہ پہ -1 پٹ کرنا ہے تو یہ -5/3 ہو جائے گا، یعنی یہی ویلیوز آئیں گی لیکن مائنس میں. تو کیا آ جائے گی؟ -1.6. تو اس پہ اب ہم نے گراف بنانا ہے. سر یہ پوائنٹ آ گیا، اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ہمارے پاس گراف پیپر پہ آپ نے اسی پوائنٹ پہ آپ نے گراف بنانے ہیں. تو کیسے بنائیں گے دیکھ لیتے ہیں، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک گراف ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہم نے پوائنٹ ڈرا کرنے ہیں. تو پوائنٹ کون کون سے ہیں؟ 0 پہ 0 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ آپ نے یہاں پہ ڈرا کر لینا ہے 0 پہ 0. اب ایکس کا ایکس ایکسس کا 1 ہے، ایکس ایکسس کا یہ 1 ہے، وائی ایکسس کا 1.6 ہے. تو وائی ایکسس کا ہم سپوز کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 1 ہے، اور اس کے اوپر یہاں پہ 2 ہے، تو ہم سپوز کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ 1.6 لائی کرے گا، تو یہاں پہ ایک پوائنٹ لگا دیں. اسی طرح ایکس ایکسس کا -1 یہاں پہ لائی کرتا ہے، اور وائی ایکسس کا 1 پوائنٹ، یعنی یہ یہاں پہ 2 ہے، 2 سے تھوڑا سا اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ سپوز کر لیں یہاں پہ موجود ہے. تو اس طرح کر کے آپ نے کیا کر دینا ہے؟ اس لائن کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک لائن ہم نے کیا کر دی؟ ڈرا کر دی. تو یہ ہمارے پاس گراف مل گیا. تو یہ اس کوشچن کو آپ نے اس طرح سولو کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس 11 پارٹ گیون ہے. اس میں دیکھیں جو لینئر ایکویشن گیون ہے نا 2x -y ایکول ٹو 0، اس کو آپ نے پہلے سولو کرنا ہے. تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بولا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ y کو ایک سائڈ پہ، یہ لکھا ہوا ہے 2x -y ایکول ٹو 0، y ادھر رہے گا، یہ 2x ادھر پلس کا ایکول کے اس سائڈ پہ جا کے کیا ہو جائے گا؟ مائنس کا. پھر یہ مائنس سے مائنس کیا ہو جائے گا؟ کینسل آؤٹ ہو جائے گا. y کی ویلیو کیا آ جائے گی؟ y ایکول ٹو 2x. تو یہ ہمارے پاس ایکویشن آ گئی. اب اس ایکویشن میں ویلیوز پٹ کرنی ہے، یعنی کہ x کی ویلیو ہم 0 پٹ کریں گے، 1 پٹ کریں گے، پھر -1، اور یہاں سے ہم نے یہ پوائنٹس نکالنے ہیں. اگر میں x کی ویلیو کیا پٹ کر دیتا ہوں؟ x کی ویلیو 0 پٹ کرتا ہوں، یہاں پہ 0 2 0 0، y کی ویلیو بھی کیا ملے گی؟ 0. اگر x کی ویلیو میں پٹ کرتا ہوں 1، یہاں پہ 1 پٹ کیا، 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 2 ملے گا، تو یہ 2 ملا. اگر -1 پٹ کروں گا تو -2 ملے گا. اب اس پوائنٹس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ گراف ڈرا کرنا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کیسے گراف ڈرا کریں گے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے گراف بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جسٹ اس پہ یہ ویلیوز اپلائی کر کے نا گراف بنانا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو چیزیں گیون ہیں، اب ہمارے پاس ویلیوز جو گیون ہے، x کی ویلیو بھی 0 ہے، y کی بھی 0، تو یہاں پہ ایک پوائنٹ لگے گا. x بھی 0 y بھی 0، x 1 ہے، یہ x 1 ہے، y 2 کہاں پہ؟ یہ اوپر ہے. تو یہاں پہ جائیں گے، اس جگہ پہ پوائنٹ لگا دیں گے. x کی ویلیو -1 ہے، x کی ویلیو -1 ادھر ہے، y کیا ہے؟ -2، y نیچے ہے، -2 یہاں پہ ہے.
تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ایک پوائنٹ لگا دیں گے. تو اس طرح کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، ان پوائنٹس کو ملا دینا ہے. تو یہ دیکھیں، ان پوائنٹس کو آپ نے اس طرح کر کے ملا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس گراف ڈرا آ گیا. یہ کون سی لائن ہے ہمارے پاس اس گراف کی، تو یہ آپ لکھیں 2x مائنس وائی ایکول ٹو 0. یہ گراف ڈرا کر دیا. اچھا، یہ جو پوائنٹس آپ نے ملائے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کون سا پوائنٹ تھا. یہ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے یہ 1 اور 2 والا پوائنٹ ہے. یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ 0 0 والا پوائنٹ ہے. اور یہ والا پوائنٹ کون سا ہے، یہ ہمارے پاس -1 اور -2 والا پوائنٹ ہے. امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہم دیکھیں تو اس کا 12 پارٹ گیون ہے. 12 پارٹ کی جو ایکویشن ہے اس میں ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے، -y، یعنی کہ -y ادھر رہنے دو، یہ 2x کو ادھر لے جاؤ. یہ 2x ادھر گیا، مائنس کا 2x، اور ادھر 2 لکھا ہوا وہ کیا ہے، پلس کا 2 ہے. اب y کے ساتھ مائنس نہیں چاہیے تو آپ کیا کریں، مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں. جب ہم مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے یہ مائنس کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا y کے ساتھ. یہ -2x کیا ہو جائے گا، پلس کا 2x، اور یہ کیا ہو جائے گا، مائنس کا 2. اب یہ ایکویشن بن گئی. اب اس ایکویشن میں ہم نے ویلیوز پٹ کرنی ہے. اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں if x equal to 0. اس ایکویشن میں دیکھیں y، یہ 2x کی جگہ پہ 0 آ گئی، یہ مائنس 2 0 0 -2، تو y کی ویلیو کیا ملے گی، -2. یعنی کہ x کی ویلیو 0 ہو، y کی ویلیو کیا ملتی ہے، -2. اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ if x equal to 1، اس 1 کے لیے یعنی کہ x کی ویلیو کیا ہو، 1 ہو. یہاں پہ دیکھیں یہ 2x کی جگہ پہ 1 -2، تو y کی ویلیو کیا ملے گی، یہ 2 1 2 -2، 2 میں سے 2 گیا 0. یعنی کہ اگر میرے پاس x کی ویلیو 1 ہو، y کی ویلیو کیا ملتی ہے، 0، تو یہ مل گئی 0. اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں x equal to -1. تو یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے 2x کی جگہ پہ -1، تو یہ آ گیا -2 -2، یہ کیا ہو گیا، -4. تو y کیا ملے گا، -4. اب آپ نے یہ والے پوائنٹ ڈرا کرنے ہیں، یعنی 0 -2، اس کے بعد ہمارے پاس 1 0، پھر آگے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، -1 اور -4. یہ والے پوائنٹ آپ نے کیا کرنے ہیں، ڈرا کرنے ہیں. تو اب دیکھ لیتے ہیں اس ایکویشن کو ہم کیسے سولو کرتے ہیں. اچھا، اب آگے دیکھیں ہمارے پاس گراف پیپر ہے. گراف پیپر پہ آپ نے یہ پوائنٹ بنانے ہیں. تو کیسے بنائیں گے، یہ ہمارے پاس گراف پیپر ہے. تو اب x کی ویلیو کتنی ہے، 0. x کی ویلیو کیا ہے، 0. 0 پہ ہمیں y کی ویلیو کیا ملتی ہے، وہ دیکھیں x کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس، 0. یہاں پہ ابھی ہم نے چیک کیا تھا نا کہ x کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ جائے، 0 آ جائے. دیکھو اس ایکویشن کو ہم نے اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں کی، یہ -y، اس کو ادھر لے گئے مائنس کا 2، اور یہ +2، اور بہت سائڈ پہ ملٹیپلائی کیا، ہمارے پاس y یہ ہو گیا پلس کا تھا، یہ +2x، اور یہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ایکویشن 2 ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے ویلیوز پٹ کی تو یہ آ گئی. اب ان پوائنٹس پہ ہم نے گراف بنانا ہے. تو کیسے بنائیں گے، یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اوریجن ہوتا ہے. اب دیکھیں x کی ویلیو 0 ہے، x کی ویلیو 0، y کی ویلیو -2، تو y کی ویلیو -2 ادھر ہے، تو ایک پوائنٹ ادھر لگے گا. یعنی کہ x کی ویلیو تو یہاں پہ 0، y کی ویلیو تو یہ -2. x کی ویلیو 1 ہے، x کی ویلیو 1 یہاں پہ ہے، y کی ویلیو کیا ہے، 0، تو ایک پوائنٹ یہاں پہ لگے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد x کی ویلیو -1 ہے، x کی ویلیو -1 اس جگہ پہ ہے، یہ مائنس، اور y کی ویلیو -4، تو یہاں پہ. تو اس کا مطلب ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہاں پہ لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کر کے ہم نے کیا کریں گے، گراف بنائیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو گراف ملے گا ہمارے پاس وہ کچھ اس فارم میں آ جائے گا، یہ لائن آئے گی. تو یہ جو ہم نے گراف ڈرا کیا ہے، یہ کون سے پوائنٹ پہ گراف ڈرا کیا ہے، لائن کون سی ہے، یہ ہمارے پاس ہے 2x -y = 2. ٹھیک ہے، تو یہ گراف ہم نے بنا دیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس اس کا 13 پارٹ گیون ہے. 13 پارٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وہ کیا ہے، ان تمام ایکویشن یہ ویلیوز کو نا آپ نے اس سائڈ پہ لے جانا ہے، یعنی کہ -3y ایکول کے سائن پہ 0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ x ادھر جائے گا، یہ مائنس کا x، 1 ادھر جائے گا -1. اب آپ نے کیا کرنا ہے،
-3 سے ڈیوائڈ کر دیں یا مائنس سے ملٹیپلائی کریں. جب مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے یہ ہو جائے گا 3y، یہ ہو جائے گا x، یہ ہو جائے گا +1. یعنی کہ اس مائنس کو ختم کرنے کے لیے مائنس سے ملٹیپلائی کر دیا. اب ہمیں جسٹ y چاہیے، y کے ساتھ 3 نہیں چاہیے، تو y ایکول ٹو 3 سے آپ نے کیا کر دینا ہے، ڈیوائڈ کر دینا ہے. ادھر بھی ڈیوائڈ کر دیں x+1، اس کو بھی 3 سے ڈیوائڈ کر دیں. 3 سے 3 کینسل، تو یہ آ جائے گا x+1/3. تو یہ ایکویشن آ گئی. اب آپ کیا کرو گے، اس ایکویشن میں آپ نے ویلیوز پٹ کرنی ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں if x equal to 0. جب x کی ویلیو 0 آئے گی تو یہاں پہ 0 + 1/3، تو یہ آ جائے گا 1/3. 1/3 کو آپ ڈیوائڈ کریں، 1 کو ڈیوائڈ کرو 3 سے، تو یہ آ جائے گا 0.333. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ویلیوز ملے گی 0.3 پوائنٹ میں آئے گا. اگر میں x کی جگہ پہ کیا پٹ کر دوں، x کی جگہ پہ if x equal to 1، تو یہ ہو جائے گا 1 + 1/3، یہ آ جائے گا 2/3. y کیا آئے گا 2/3. اب اس کو بھی نکالو، یعنی کہ 2 کو ڈیوائڈ کرو 3 سے، تو یہ 2 کو ڈیوائڈ کریں گے 3 سے، یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.6. 0.66 آئے تو 0.6 لکھنا ہے آپ نے. پھر آگے ہمارے پاس if x equal to -1، یہاں پہ ہم نے کیا پٹ کر دیا -1. -1 + 1 0، یہ ساری ویلیوز کیا ہو جائیں گی 0، تو یہاں پہ ویلیوز آ گئی 0. اب ان پوائنٹس پہ بھی آپ گراف بنائیں گے تو وہ کیسے بنائیں گے، تو ابھی دیکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ میں نے گراف بنایا ہوا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، اسی پہ ہم ڈرا کر لیتے ہیں. تو x کی ویلیو کیا ہے 0، x کی ویلیو کیا ہے، x 0 پہ y 0.3. دیکھیں یہ x 0 ہے، y پازیٹیو کہاں اوپر ہوتا ہے نا، یہاں پہ 1 ہے، تو سپوز کر لیتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ 0.3 ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد x کی ویلیو کتنی ہے، 1 ہے، x کی ویلیو 1 ہے، یہ 1 ہے، اور y کی ویلیو کیا ملی ہے 0.6. تو یہ اس جگہ پہ ہم سپوز کرتے ہیں یہ میرے پاس 0.6 ہے. x کی ویلیو -1 ہے، x کی ویلیو کیا ہے -1 ادھر، y کی ویلیو کیا ہے 0، y ادھر 0 ہے، تو یہاں پہ اس کے اوپر ایک پوائنٹ. تو یہ اس طرح ہم نے لائن ڈرا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، پوائنٹس کو ملا دیں گے اور اس کے اوپر آپ نے کیا کر دینا ہے، یہ جو ان پوائنٹس کو اب آپ آپس میں ایک لائن کی مدد سے ملا دو، تو یہ اس طرح کر کے ہمیں ایک لائن ملے گی. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، گراف ڈرا ہو گیا. اور یہ کون سی لائن پہ ہم نے گراف ڈرا کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پہ مینشن کر دیں گے. تو وہ لائن ہمارے پاس کیا ہے، x - 3y + 1 = 0. اچھا، اب نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور پارٹ گیون ہے. تو اس کو جب آپ سولو کریں گے تو کیسے سولو کریں گے، دیکھیں ہمارے پاس -2y کو ادھر رہنے دو، یہ 3x ادھر جائے گا مائنس کا 3x، 1 ادھر جائے گا -1. اب بہت سائڈ پہ مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں، یہ ہو جائے گا 2y، یہ ہو جائے گا 3x، یہ ہو جائے گا +1. اب بہت سائڈ پہ 2 سے ڈیوائڈ کر دو، ادھر بھی اور ادھر بھی، تو یہ 2 سے 2 کینسل، y = 3x + 1/2. اب اس ایکویشن کو آپ نے لے کے چلنا ہے. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں if x = 0، x کی جگہ پہ میں 0 پٹ کروں. دیکھیں یہ 3 ہے، یہ 0، یہ +1/2، یہ 3 0 0، یہ ہو جائے گا 1/2، یہ y ملے گا 0.5، یہ 0 پہ ہمیں کیا ملا 0.5. اب میں لکھ دیتا ہوں if x = 1، x کی جگہ پہ کیا آ جائے گا 1، یعنی یہ ہو جائے گا 1 + 1/2، 3 1 3، 3 + 1 یہ ہو جائے گا 4، 4/2، 2 to the 4، 2 ملا. اگر میں 1 پٹ کروں گا تو 2 ملے گا. اگر میں -1 پٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس y3 اس کی جگہ پہ -1 آ گیا، x کی جگہ پہ -1 + 1/2. اس کو ملٹیپلائی کریں گے -3 + 1/2، یہ ہمارے پاس آ جائے گا -2/2، یہ آ جائے گا -1. تو یہ کیا آ گیا ہمارے پاس، اس کو جب ہم سولو کریں گے تو یہ 2 سے 2 کینسل، تو ہمارے پاس کیا آ گیا -1 آ گیا. اب ہم نے ان کو انہی پہ ہم نے کیا کر دینا ہے، گراف ڈرا کریں گے ان پوائنٹس پہ. تو کیسے گراف ڈرا کریں گے ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ پوائنٹس ہمارے پاس گیون ہے. ٹھیک ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ گراف ہم نے پہلے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی گراف پہ میں یہ پوائنٹس ڈرا کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے، اب نہیں تو نیو گراف مجھے ڈرا کرنا پڑے گا، بلکہ پڑا ہوا ہے ایک گراف موجود ہے یہاں پہ.
دیکھیں تو یہ ہمارے پاس گراف پیپر آپ نے اس طرح یہ کارٹیسین پلین ڈرا کر لینا ہے. تو اب اس گراف کے اوپر ہم یہ پوائنٹس ڈرا کرتے ہیں. دیکھیں زیرو پہ کیا ہے، ایکس ایکسس کی زیرو ہے، وائی کی ویلیو کیا ہے 0.5، یعنی کہ یہ 1 ہے، یہ 1 کا ہاف، یہ 0.5، تو ایک پوائنٹ یہاں پہ لگے گا. دوسرا پوائنٹ 1 پہ 2، ایکس کی ویلیو 1 ہے، ایکس کی ویلیو 1 کہاں پہ ہے، یہ ہے. وائی کی ویلیو 2 ملی، وائی کی ویلیو 2 کہاں پہ، یہ اوپر ہے یہاں پہ، تو ایک پوائنٹ یہاں پہ لگا دیں گے، یہ ایک پوائنٹ لگا دیا. ایکس کی ویلیو کیا ہے -1، یہ -1، وائی کی ویلیو کیا ہے -1، وہ یہاں پہ ہے، یہ بھی -1، تو ایک پوائنٹ ہم یہاں پہ لگا دیں گے. اب ان پوائنٹس کو آپ نے کیا کر دینا ہے، ملا دینا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ان پوائنٹس کو جب آپ آپس میں اس طرح ٹھیک ہے ملا دیں گے تو یہ ایک لائن مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ لائن مل گئی. اب یہ لائن ہمارے پاس تھی کون سی، یہ تھی 3x - 2y. ٹھیک ہے، اس کے بعد +1 = 0. اچھا اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو کوشچن ہے نا، کوشچن نمبر 2، یہ کیا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اس کے تمام پارٹس میں نے آپ لوگوں کو کروا دیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کون سا کوشچن ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 میں وہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کوشچن نمبر 3 ہے. کوشچن نمبر 3 میں وہ کہتے ہیں کہ آر دا فالوئنگ لائنز پیرالل ٹو ایکس ایکسس پیرالل ٹو وائی ایکسس. یعنی کہ جسٹ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کے بتانا ہے کہ کون سی ایکویشنز کس کے پیرالل ہیں. یعنی کہ ان کو آپ سولو کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سی ایکویشن کس کے پیرالل ہے اور کس کے پیرالل نہیں ہے. اچھا وہ کیسے، دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا فرسٹ پارٹ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ پارٹ میں ہمارے پاس کیا ہے، وہ فرسٹ پارٹ میں وہ کہتا ہے کہ 2x - 1 = 3. اب آپ اس کو کیا کریں، سولو کریں. تو میں کیا کرتا ہوں، 2x، یہ -1 ادھر جائے گا، ادھر لکھا ہوا ہے 3 + 1، یہ ہو جائے گا 4 ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس آ گیا 2x. ہمیں بو سائڈ پہ 2 سے ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. ایکس کی ویلیو کیا آ جائے گی، 2 آ جائے گی. دیکھیں ایکس کی ویلیو کیا آئی ہے، 2 آئی ہے. ایکس کی ویلیو کیا ملی، 2 ملی. جب ایکس کی ویلیو مل گئی ہے، اس کا مطلب یہ والی جو لائن ہے نا، یہ کیا ہوگی، پیرالل ہوگی. یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو گراف بنے گا، یعنی کہ 2x - 1 = 3، اس پہ جو گراف بنے گا یہ کیا ہوگا، از پیرالل ٹو وائی ایکسس. یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، وائی ایکسس کے پیرالل ہوگا. اچھا یہ آپ بنا بھی سکتے ہیں، کیسے گراف بنائیں گے، دیکھیں آپ نے اس طرح گراف بنانا تو سیکھا ہوا ہے. اب ہمارے پاس اس طرح آپ لوگوں نے گراف بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، ایکس کی ویلیو کیا ہے، 2 ہے. دیکھیں ایکس کی ویلیو یہاں پہ 2 ہے، تو یہاں پہ آپ پوائنٹ لگاؤ گے تو یہ آپ نے پیرالل ہے کس کے، وائی ایکسس کے. تو یہ وائی ایکسس اس کے پیرالل ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح ایک لائن ڈرا کر دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لائن ہم نے ڈرا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ x = 2 کی ہے، تو اس کا مطلب یہ لائن پیرالل ہے وائی ایکسس کے. سمجھ آ گئی. تو اس طرح آپ نے نیو گراف ڈرا کر کے نا اس کے اوپر آپ نے اس طرح بنانا ہے. نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ اس کا سیکنڈ پارٹ گیون ہے، اس کو بھی آپ نے ایز اٹ ہی سولو کرنا ہے. تو سیکنڈ پارٹ میں وہ کیا کہتا ہے، سیکنڈ پارٹ میں اس نے لکھا ہوا ہے x + 2 = -1. اب یہ x = -1، یہ ادھر جائے گا -2، x = -3. x کی ویلیو کیا آ گئی، -3. تو یہاں پہ بھی آپ یہی لائن لکھو گے کہ x + 2 = -1 is parallel to y axis. کہ یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، y ایکسس کے پیرالل ہے. یعنی کہ x کی ویلیو کیا ملی ہے، -3 ملی ہے نا. تو اس طرح آپ نے گراف پیپر پہ یہ چیز ڈرا کر لینی ہے. x کی ویلیو کیا ملی ہے، -3. تو یہاں پہ دیکھیں x کی ویلیو یہاں پہ -3 ہے نا، تو یہاں پہ آپ کیا کرو، ایک پوائنٹ لگاؤ اور اس پوائنٹ پہ آپ نے ایک لائن ڈرا کر دینی ہے. یعنی کہ یہ میں نے کیا کر دی، ایک یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لائن ڈرا کر دی. یہ جو لائن میں نے ڈرا کی ہے یہ کیا ہے، پیرالل ہے کس کے، ہمارے پاس یہ وائی ایکسس کے، یہ لائن کیا ہے، پیرالل ہے. تو یہاں پہ آپ لکھ دیں x = -3. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس یہ تھرڈ پارٹ گیون ہے. تھرڈ پارٹ میں دیکھیں
ये भी आपने ऐसे ही करना है। इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि 2y+3 = 2। अब देखें ये 2y, ये 2 - 3 इधर चला जाएगा, 2y = ये आ जाएगा -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, और ये हो जाएगा y = -0.5, यानी कि y की वैल्यू क्या है -0.5। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं इस ग्राफ पे आपको बता देता हूँ, y की वैल्यू क्या मिली है -0.5। देखें ये y की वैल्यू 1 है, ये इसका हाफ होगी, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है y -0, माइनस में है तो ऊपर नहीं बनेगी, सॉरी नीचे बनेगी, तो ये -1 है, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पास y क्या है -0.5। अब जब ये y पे पॉइंट था तो ये x एक्सिस के ये क्या बनेगी पैरेलल होगी, ये आपने लाइन लिख भी देनी है वहाँ पे, तो ये आपने ग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लिया, यानी कि इस क्वेश्चन के ओवर में आपने लिखना है कि ये वाली जो लाइन इज पैरेलल टू, यहाँ पे y एक्सिस था तो ये पैरेलल y है, तो ये होगा x एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये लाइन किसके पैरेलल है x एक्सिस के। इसी तरह इसका आपने ये वाला फोर्थ पार्ट देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट में, वो कहता है कि x + y = 0, यानी कि x = -y, तो यहाँ पे क्या आ गया x = -y। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आ गया हमारे पास, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमारे पास x क्या हो पैरेलल हो -y के, यानी ये मुमकिन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आपस में कभी भी पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, नॉट पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट गिवन है, फिफ्थ पार्ट में देखें, ठीक है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है 2x - 2y = 0, तो यहाँ पे आ गया 2x = 2y, 2 से डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, x = y, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि x और y आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये भी आप क्या लिखेंगे कि भाई ग्राफ x = y इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि ये आपस में पैरेलल नहीं है। अच्छा इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और इसकी जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बता दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।